اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَا عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ اس آیت میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے مضبوط پکا ٹھوس عہد لیا تھا کہ وہ عہد کیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم کرو، کر اللہ کو قرض حسنہ دو، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو اللہ تمہارے جو ہے تم پر جو گناہ ہے وہ اتار دے گا، ختم کر دے گا تمہارے۔ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تو وہ تمہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا کہ جن میں بہتی ہوئی نہریں ہیں۔ فمن کافر بعد ذلک، اس کے بعد جو انکار کرے تم میں سے، فقط ضل سواء السبیل، تو وہ اللہ کے راستے سے بھٹک گیا۔ یعنی یہ کام نہ کرنے کا مفسدہ آخر کیا ہے کہ گمراہ ہو جاؤ گے، اللہ کے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ اور اہل بیت رسول کو کہاں پہنچایا رکھا کہ اگر ان کو چھوڑ دو گے، اہل بیت کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ یعنی اہل بیت علیہ السلام کی وہی حیثیت ہے جو رسولوں والی ہے۔ خود نبی کریم کے بارے میں ما کان للمؤمن ولا مؤمنات اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرات من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ ٹھیک ہے، نبی کریم علیہ السلام کے ایک مومن چھوڑ دے تو وہ بھی گمراہ، کھلی گمراہی کا شکار۔ یہ جو مشہور متواتر حدیث ہے، انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، کہ حضور نے فرمایا کہ میرے اہل بیت جو ہے، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری اہل بیت، اگر ان کے ساتھ تمسک کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو جو رسولوں کو چھوڑنے کی، ان کی تعلیمات کو قبول نہ کرنے کا، جو ان کا انکار کرنے کی وجہ سے جو مفسدہ لازم آ رہا ہے، وہی مفسدہ اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑنے میں بھی وہی مفسدہ لازم آ رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ گمراہ ہونا۔ ٹھیک ہے، تو گمراہی جو ہے ایسے ہی اہل بیت کو چھوڑنے کی ہے جیسے رسولوں کو چھوڑنے کی ہے، انبیاء کو چھوڑنے کی ہے، نبی کریم کو چھوڑنے کی ہے، وہی گمراہی یہاں بھی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل بیت علیہ السلام کی کتنی بڑی حیثیت ہے امت مسلمہ کے اوپر، کتنا بڑا حق ہے۔ گمراہی جو ہے یہ انسان کے لیے بہت نقصان دہ بات ہے، بہت ہی نقصان ہے کہ انسان گمراہ ہو جائے، راستے سے بھٹک جائے۔ تو راستے سے بھٹکنا کوئی جو ہے گمراہ ہو جانا خدا کے نزدیک بہت بھی، شیطان کے بارے میں بھی یہی کہا ہے، اور وہ ہو گیا گمراہ ہونے سے۔ تو گمراہی جو ہے یہ بہت بڑا ایک انسان کے لیے مفسدہ ہے کہ وہ گمراہ ہو جائے، راستہ ہی سے بھٹک جائے، اس کے راستہ ہی نہ رہے، راہ ہدایت نہ اس کے لیے رہے، اور راہ ہدایت کا نہ ہونا وہ اس کے لیے یہ مفسدہ ہے کہ آخر وہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا، ٹھیک ہے، ناکام ہو جائے گا۔ تو یہ بہت بڑا مفسدہ ہے۔ یہ کسی پروردگار عالم نے جب بھی کسی حکم کا ذکر کرنے کے بعد اس کا مفسدہ جو اس کا مفسدہ بیان کیا ہے کہ یہ کام کرو گے تو اس کا رزلٹ کیا ہے، آخر اس کا کیا فائدہ ہوگا، یہ کرو گے تو کیا ہوگا۔ دوسری حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ الا ان مثل اہل البیت فیکم سفینۃ نوح من راکبھا نجا ومن تخلف عنھا ہلک۔ میرے اہل بیت کی مثال تمہارے سامنے کشتی نوح کی مثل ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو سوار نہ ہوا اس کا مفسدہ کیا ہے؟ ہلاکت۔ اس کا مفسدہ ہی کیا ہے؟ ہلاکت، ہلاک ہونا۔ تو ہلاکت کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں
وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. ٹھیک ہے، انکار کرنے والوں کے لیے مفسدہ کیا ہے کہ وہ فاسق ہیں. ٹھیک ہے، آیات الہی کا انکار کرنے والوں کا مفسدہ سورہ بقرہ میں کیا ہے کہ وہ فاسق ہیں. ہر چیز کا پروردگار عالم حکم دینے کے بعد اس کا مفسدہ بھی بیان کرتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے اور اس کا نقصان کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس آیت میں آیات الہی کا انکار کرنے والوں کو فاسق کہا گیا ہے، یعنی مفسدہ اس کا کیا ہوا؟ فاسق ہونا. اور سورہ الحقاف میں کیا ارشاد فرمایا؟ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ. ٹھیک ہے، اسلام لانے کا مقصد کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اسلام لانے کا مقصد کیا ہے؟ انکار کرنے کا مقصد کیا ہے؟ فاسق ہونا. اور فاسق ہو جانے کا مقصد کیا ہے؟ ہلاکت. ٹھیک ہے، اب اسلام لانے کا مقصد کیا ہے؟ ہر آیت میں یا اس کا مقصد ہوتا ہے یا مقصد ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اس کا مقصد کیا ہے؟ ان کے لیے نہ خوف ہے نہ غم ہے. یہ کیا ہے؟ ایمان لانے کا مقصد ہے. لیکن انکار کرنے کا مقصد فسق. ٹھیک ہے، یہ قرآن کریم کا اصول ہے. انہی بار کو اللہ کے رسول نے اہل بیت کے بارے میں رکھا ہے. الا انما مثل اہل البیت فیکم سفینۃ نوح من راکبھا نجا ومن تخلف عنہا ہلاک ہو جاؤ گے. یعنی اہل بیت کو قتل کرنے اپنا ترک کرنے میں ہلاکت ہے، گمراہی ہے. اس فضیلت پر کون ہے؟ کون سا صحابی ہے اس مقام پر اس کو ہلاک ہو، اس کو جو ہے ترک کرنے سے انسان ہلاک ہو جائے؟ کہیں بھی نہیں. ہلاکت جو ہے، ضلالت جو ہے، وہ اہل بیت کو چھوڑنے میں ہے. جس طرح کے انبیاء کو چھوڑنے میں ہلاکت و گمراہی اور ضلالت ہے. یہ مطلب ہے. اب بہت سی آیات میں ایسی بہت سی آیات ملیں گی مثلا قرآن کریم میں کہ یہاں اس کا مسودہ بیان کیا گیا ہے، اس کا مصنف بیان کیا گیا ہے. مثلا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اس کا مقصد کیا ہے؟ شراب جو اور بہت پان سے جو ہے ان کو ترک کرنے کا، ان سے اعتراض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تفلحون، فلاح پا جاؤ گے. ٹھیک ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے کہ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ. شیطان تو جاتا ہے کہ یہ کام کروا کر، یعنی شیطان اپنا شراب جوا بہت پان سے یہ کام کروانے پر یہ ہے کہ مفسدہ کیا ہے کہ تمہارے اندر دشمنیاں پیدا ہو جائیں گی اور بغض پیدا ہو جائے گا. یہ مفسدہ ہے. ہر حکم کا یا مفسدہ ہوتا ہے یا محسنہ ہوتا ہے. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو ترک کرنے کا مفسدہ کیا ہے؟ گمراہی. اہل بیت کو ترک کرنے کا مفسدہ کیا ہے؟ ہلاکت. اہل بیت کو پکڑنے کا محسنہ کیا ہے؟ ہدایت. ٹھیک ہے، تو قرآن کو تھامنے کا محسنہ کیا ہے؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام. اس کا محسنہ، اس کو پکڑنے کا، اس پر ایمان لانے کا محسنہ کیا ہے کہ یہ ہدایت دے گا، اس سے ہدایت ملتی ہے. تو اس طرح سے ایک اور مقام پہ ہم دیکھتے ہیں قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ. یہاں بھی مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ راہ ہدایت سے بھٹک جاؤ گے. یہ مقصد ہے. یہ
وہی جو ہم آیت پاس من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اس کا مختصراً کیا ہے؟ اس کا مختصراً یہ ہے کہ وحسن اولئک رفیقا، ذالک فضل من اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے کا جو محسنہ کیا ہے کہ تمہیں ان کی رفاقت نصیب ہوگی، یہ اس کا محسنہ ہے۔ تقریباً ہر آیت میں اس طرح سے اس کا جب مفسدہ بیان کیا گیا ہے، جب محسنہ بیان کیا گیا ہے۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو ترک کرنے کا، ان کو پکڑنے کا، ان کی اتباع کرنے کا، یا مفسدہ اپنا اتباع کرنے کا ان کا محسنہ بیان کیا گیا ہے، یا ان کو چھوڑنے کا مفسدہ بیان کیا گیا ہے۔ تو اللہ اکبر، خداوند عالم سورہ نساء میں ارشاد فرما رہا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ جو کوئی اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، تو ایسے لوگ جو ہیں ان انعام یافتہ ہستیوں کے ساتھ ہوں گے، ان انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ وہ کون ہیں؟ من النبیین، وہ نبی ہیں، بس صدیق ہیں، وہ شہید ہیں، وہ صالحین ہیں۔ وحسن اولئک رفیقا، یہ بہت ہی اچھی دوستی ہے، بہت ہی اچھی رفاقت ہے، اور یہ اللہ کی نظر میں فضل ہے۔ ذالک الفضل من اللہ وکفیٰ باللہ علیما، یہ اللہ کا فضل ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو صبح کی نماز پڑھنے کے بعد ہماری طرف رخ انور پھیرا، تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ، میں اس آیت کے مطلب کو سمجھنا چاہتا ہوں، یہ کیا ہے؟ یہ صدیقین کون ہیں، شہداء کون ہیں، صالحین کون ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ نبیین کی فرد اکمل میں ہوں، صدیقین کی فرد اکمل میرے بھائی علی بن ابی طالب ہے، اور شہداء کی فرد اکمل میری بیٹی فاطمہ زہرا ہے، اور صالحین کی فرد اکمل میرے بیٹے حسن حسین ہیں۔ تو اسی طرح ایک حدیث میں نبی کریم امیر المومنین کا وہ تعارف کراتے ہوئے فرمایا کہ یا علی انت صدیق الاکبر، اے علی تو صدیق اکبر ہے۔ خود مولا کائنات بھی فرماتے ہیں انا ہو رسول اللہ ہے، وانا صدیق الاکبر، میں صدیق اکبر ہوں۔ اس حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہوئی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ صدیق جو ہیں، جن کی رفاقت اور میت نصیب ہوگی، وہ یہی گھرانہ ہے، یہی اہل بیت کا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ پاک گھرانہ ہے، جن کی میت بہت بڑی رفاقت اور بہت بڑا فضل ہے اللہ کا، ان کی رفاقت کا نصیب ہونا۔